بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام۔ اس بات میں بھی ایسی سچی توبہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ اور رجوع کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب توبہ کا مفہوم اور معنی، مطلب اور اس کی شرح کیا ہے، میں تمہیدی طور پر ان کا ذکر کرنے کے بعد چند ان لوگوں کی توبہ کے واقعات ذکر کروں گا کہ جن کی توبہ واقعتاً توبہ نصوحہ ہے، یعنی ان کی بعد والی زندگی آج ہمارے اس دور تک اور پھر اس دور سے آنے والے ادوار میں صبح قیامت تک اور ان کے لیے مشعل راہ بن گئی اور ایسا نمونہ بن گئی کہ جسے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے جو اپنے خالق و مالک جل جلالہ کی طرف رجوع کیا وہ توبہ نصوحہ ثابت ہوئی۔ یاد رکھیں توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، واپس ہونا، پیچھے آنا، اور تائب کہتے ہیں لوٹنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، پیچھے آنے والے کو۔ ایک آدمی ایک راہ چل رہا ہے اور وہ راہ جاتے جاتے رک جائے اور پیچھے پلٹ آئے تو کہیں گے اس نے اپنی منزل کی جانب رجوع کر لیا۔ ایک منزل سے چلا، ایک راہ دوسری منزل جا رہا تھا، جاتے جاتے واپس پلٹ آیا تو کہیں گے اس نے مراجعت کر لی، رجوع کر لیا، واپسی کر لی۔ آدمی کے سامنے صراط مستقیم ہے اور اس کے دائیں بائیں بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو مستقیم نہیں، گمراہی کی راہیں ہیں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث میں ہے کہ مشکوٰۃ شریف حدیث جو درس کی کتاب ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ باقاعدہ سرکار نے خط کھینچا اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھے خط کھینچے اور فرمایا کہ اس سیدھی راہ کے ارد گرد برائی کے، بدی کے ٹیڑھے راستے بہت ہیں۔ اور صراط مستقیم قرآن کی روشنی میں انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، اور قرآن ہی کی روشنی میں انعام یافتہ لوگ چار طبقات میں تقسیم ہیں: انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے علاوہ جتنی رائے ہیں وہ ٹیڑھی رائے ہیں، اور انسان کی جو راہ ہے وہ ایک راہ ہے، یعنی صراط مستقیم ایک، اس کے دائیں بائیں گمراہی کے راستے بہت۔ اس لیے صراط مستقیم کی طرف پلٹنا، گمراہی کے راستوں میں سے جس راستے سے بھی چل رہے ہیں ان سے صراط مستقیم کی طرف پلٹنا، یہ رجوع الی اللہ ہے، یہ رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لہذا اس رجوع کے لیے، سچے رجوع کے لیے، اور جو توبہ صادقہ ہے اور توبہ نصوحہ ہے، اس کے لیے شریعت میں کچھ معیار ہیں۔ اکابر علماء، مفسرین و محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی کو ندامت ہو اس برے راہ پہ چلنے کی، غلط کام کرنے کی، اس جرم کی، خواہ وہ عقیدے کا جرم ہے خواہ عمل کا جرم ہے، سب سے پہلے اسے ندامت و پشیمانی توبہ کی پہلی شرط۔
اور ایک حدیث پاک میں تو فرمایا کہ التوبۃ ہی الندم، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، پشیمانی۔ یعنی یہ توبہ نہیں ہے کہ آدمی کانوں کو پکڑ لے یا اپنے منہ پہ گالوں پہ تھپڑ رسید کر لے اور تمانچے لگا لے یا زور زور سے کہے میری توبہ۔ رجوع کرنے کا نام ہے، پشیمانی کا نام ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ فی الفور اس چیز کو چھوڑ دے، یعنی جو وہ غلط چیز تھی اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، پھر تو کہے گے کہ اس کی ندامت سچی ہے، وقتی ندامت نہیں ہے، اسے واقعتاً احساس ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ کبھی بھی اس بری چیز کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ، عزم بالجزم جسے کہتے ہیں۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ صادقہ اور توبہ نصوحہ کی۔ اول ندامت، بری بات سے وہ عقیدہ ہے کا عمل ہے، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جس عقیدے اور نظریے پر ہے اگر اس کو چھوڑ کے اہل سنت کا نظریہ اپناتا ہے اور اس پر مستقیم رہتا ہے تو یہ سچا تائب کہلائے گا۔ اہل سنت کے عقیدے پہ ہے لیکن عملی برائی میں گرفتار ہے، مثلا بے نمازی ہے اور اسے ندامت بھی ہوتی ہے، عملاً نماز شروع بھی کر دیتا ہے، ایسا کبھی نہ پڑھنے کا جو فعل تھا اس پر یہ عزم بالجزم کر لیتا ہے کہ ترک نماز اب کبھی نہیں کروں گا، بلکہ بعض جرموں میں پھر تلافی بھی ہے، معافی اور تلافی۔ حق الحق سے متعلق ہے تو بعض کا صرف تلافی ہوتی ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ تو ان کی قضائیں۔ حق الحق سے متعلق ہے تو خدا سے معافی کے ساتھ ساتھ بندے سے معافی بھی ہے، اور جو اس کا حق تلف کیا اس کی تلافی بھی ہے۔ یوں چار ہو جاتی ہیں شرطیں۔ تو جس میں ایسا تلافی کا معاملہ نہ ہو تو اس میں یہ تین تو ہیں ہی ہیں، ندامت پشیمانی کے ساتھ معافی، اور پھر اس کو اسی وقت ترک کر دینا اور آئندہ کبھی اختیار نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اکابر صحابہ کی زندگی میں تو اس کی بے شمار مثالیں۔ عرب کے اس معاشرے میں کہ جب لوگ شرک کی برائی میں مبتلا تھے، وحدہ لا شریک کے مقابلے میں جھوٹے من گھڑت خداؤں کے پجاری بنے ہوئے تھے، اس میں ایسے سچے تائبین کی تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ جنہیں ندامت بھی ہوئی، پھر فور انہوں نے شرک سے توبہ کی، اور پھر آئندہ کبھی بھی شرک کے وہ قریب تر نہ گئے، بلکہ ایسے مخلص ہادی مہدی ثابت ہوئے کہ صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے انہیں مشعل راہ قرار دی۔ ارشاد فرمایا صحابی کل نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب آسمان ہدایت کا چمکتے ستارے ہیں، میرے اصحاب آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ انہیں تو رہتی دنیا تک اوروں کے لیے مشعل راہ بنا دیا گیا، اور ان کی شان یہ بتائی گئی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ان میں سے کسی کا ایک آدھ مد، یہ ایک پیمانہ ہے وزن کا، جو راہ خدا میں صدقہ کرنا پچھلے سارے آنے والوں کے لیے احد پہاڑ جتنا راہ خدا میں سونا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ہم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کریں، کسی ایک صحابی رسول کا راہ حق میں ایک نصف مد جو ہے، اکابر صحابہ کے بعد سب سے بڑے عالم اجلہ تابعین میں سے، اکابر صحابہ کرام میں سے 4 اور بعضوں نے 7 لکھا صحابہ کی آپ کو زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ مشہور خادم رسول حضرت انس بن مالک جو 10 سال خادم رسول کی حیثیت سے خدمت نبوی میں رہے ہیں، ان کی صحبت بھی آپ نے حاصل کی۔ اور ائمہ اربعہ میں سے سب سے بڑے امام، روئے زمین پر جن کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک، جن کو
داتا گنج بخش علی اجمیری جو ہماری بر صغیر کی جو مملکت ولایت ہے اس کے وہ پرائم منسٹر ہیں، جن کے لاہور میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے مجدد الفسانی لاہور کو قطب البلاد، شہروں کا قطب قرار دیتے ہیں، وہ مخدوم امم سید حجویر اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں جو اپنے تاثرات دیتے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ علماء کے آئینے نصیب ہے، یہاں تک کہ سردیوں کی رات جو طویل رات ہوتی ہے اور ٹھٹرتی رات، جس میں لحاف اور بستر کے اندر بھی بعض اوقات آرام نہیں آتا، وہ انہوں نے تپش عشق میں گزار دیا، اور مؤذن کی ندا بھی بلند ہوئی اور حاطف غیبی، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہدایت کا سامان پیدا فرماتا ہے تو اس کے ذرائع پیدا فرماتا ہے، حاطف غیبی سے ان کے کانوں میں یہ صدا پڑی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھے اور ڈر جائے، غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ہر طرف سے انہیں یہی صدا سنائی دیتی تھی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھے، ڈر جائے۔ ایسی سچی توبہ کی کہ زمانے کے امام بنے اور امام الائمہ امام اعظم کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور داتا گنج بخش علی حجویری کے جن کے قدموں میں خواجہ خواجگاں بھی جھک کے بیٹھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ علماء کے بھی سردار ہوئے اور اولیاء کے بھی سردار ہوئے، کیونکہ توبہ سچی، فوراً ایک تو ندامت ہوئی، فوراً توبہ کی، اور آئندہ کبھی بھی اس جرم کی طرف پلٹ کے نہیں۔ اور سچی توبہ کا پھر تقاضا ہے کہ صراط مستقیم کا علم بھی حاصل کیا جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ ہمارے آج جیسے کبھی بعض اوقات کرسچین لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر بھیک کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے اسلام کا احسان یہ جتلاتے ہیں کہ مسلمان ان کے ساتھ مالی معاونت کریں، اور وہ ہمیشہ مانگتے رہے اور یہ انہیں دیتے رہے اور وہ کھاتے رہے۔ نہ کوئی مسلمان انہیں یہ ترغیب دے گا اور نہ انہیں خود عقل آئے گی۔ اسلام کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، اسلامی علوم بھی سیکھیں، ان پہ عمل بھی کریں۔ اور مسلمان تو اس وجہ سے انہیں یہ نہیں کہتے نا کہ خود جو نہیں سیکھتے، مادر پدر ذات اسلام کو نصیب ہو گیا، بلکہ آپ کو بے شرمی اور ڈٹھائی اس حالت تک پہنچ گئی کہ جو یہ عظیم فریضہ سر انجام دے کے دوسروں کو گناہ سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، اسلامی مسئلہ ہے کہ ضروریات دین کا علم سیکھنا بحیثیت مسلمان ہر مرد اور عورت جو بالغ ہو گئے عاقل ہے ان پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ پورا عالم ہونا فرض کفایہ، شہروں کے شہر کیا ڈویژنوں کے ڈویژن پورے عالم سے خالی پڑے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ اشتہار تو بھرے پڑے ہوتے ہیں، علامہ تو مفتی تو فلاں، یہ جاہلوں کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے جن کو یہ سارے القاب دے دیے جاتے ہیں، یہ ہم اس شعبے کے ہمیں پتہ ہے۔ مفتی تو پورے ڈویژن گھوم پھرے تو مفتی نہیں ملتا، اور حافظ نظامی کا ہر طالب علم اپنے ساتھ مفتی لگاتا ہے۔ ہر مشہور نعت خوان اور جو جاہل سے جاہل خطیب ہوتا ہے جس کے دو چار ماننے والے ہو جاتے ہیں وہ بھی مفتی ہے۔ جیسے مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں نا جاہل قسم کے، جنہیں لفظ متولی کا معنی ہی نہیں آتا، وہ مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسجد شریعت کا مرکز ہے، اسلام کا، اس کے اپنے احکام ہیں، چندے کے احکام ہیں، وقف کے احکام ہیں، کون سا پیسہ کس طرح لینا جائز ہے، کون سا نہیں لینا، کہاں لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے، نہیں۔ جو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جس کے ابا و اجداد نے جگہ دی ہوتی ہے وہی منتظم ہے، وہی متولی ہے، وہی صبح قیامت تک معتمم ہے۔ اس سے بڑھ کر ڈٹھائی یہاں تک پہنچی کہ وہ جو دوسروں کو گناہگار ہونے سے بچانے کے لیے فرض علوم کے علاوہ اضافی علوم بھی سیکھتا ہے، عالم دین بنتا ہے کہ فرض کفایہ ادا ہو تاکہ سارے مسلمان گناہگار ہونے سے بچے، اس پر دار و تشریح ہوتی ہے۔ جاہل لوگ اوٹ پٹانگ قسم کے جن کو گرمی اور سردی کے استنجے کے طریقہ بھی نہیں آتا، جی ہاں،
یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. گرمیوں کے سنجے کا طریقہ اور ہے، سردیوں کا طریقہ اور ہے. یہ بڑی بڑی مسجدوں کے متولیوں کو، اماموں کو، خطیبوں کو کبھی اٹھا کے پوچھے نا، عوام سے تو بعد میں پوچھنا، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. گدیوں پر بیٹھے ہوئے گدے، ان سے پوچھے نا، لیکن وہ پیر صاحب ہوتے ہیں. اور وہ خطیب مرید بھی اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ جناب وہ جاتے رونا پیٹنا کس چیز کے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں رونا پیٹنا اس بات کا کہ یہ کاروبار ٹھپ ہے، اور جیب میں جو کرایہ لے کے گئے ہوتے ہیں وہ بھی اس گدے کو دے کے آتے ہیں، وہ بھی اس کو دے کے آتے ہیں، اور یہ دینا فرض سمجھتے ہیں. زکاتیں تک اب جاہل پیروں کو لوگ دیتے ہیں، جو پہلے کوٹھیوں والے ہیں، کاروں والے ہیں. اور مدارس میں حال یہ ہے کہ قوم کے بچے جو سب کو گنہگار ہونے سے بچانے کے لیے فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا کرنے نکلے ہیں، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں ڈھنگ کے پہننے کے، کھانے کے لیے خود و نوش کا سامان نہیں ہے. اور جاہل لوگ بجائے وہ اپنی زکات و صدقات اپنی آخرت اور قبر حشر بہتر بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کو پیش کرتے، منہ اٹھا کے گھر میں بیٹھے بک بک وہ الگ کرتے ہیں، چینلوں والے یہود و نصارہ کے زر خرید غلام وہ بک بک الگ کرتے ہیں. تو بات چل رہی تھی توبہ کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک توبہ نصوحہ، جس کو قرآن جس توبہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف توبہ وہ کرو جو آئندہ زندگی کے لیے نصیحت بن جائے، اسے دیکھ کے اوروں کو بھی نصیحت ہو کہ ہاں یہ اس کی پہلی زندگی یہ تھی اور اب اس کی زندگی دیکھو. توبہ کان سے پکڑ، ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لینے کا نام نہیں، منہ پہ تمانچے مارنے کا نام نہیں، عورتوں کی طرح گریبان پھاڑنے کا نام نہیں، منہ سے میری توبہ کہنے کا نام نہیں. جس کا حق مارے اس کا حق بھی ادا کرو، رب سے معافی مانگو، اور بندے کے حق سے متعلق چیزیں بندے سے بھی معافی مانگو، معافی کے ساتھ تلافی بھی کرو. یعنی حق ہے اللہ کا، نمازوں کا مسئلہ ہے، روزے کا، پچھلی قضائیں بھی کرو، پھر توبہ ہے. اور بندے کا ہے، اس کا حق مار رکھا ہے تو اس سے معافی مانگنے کے ساتھ رب سے معافی، بندے سے معافی، تلافی بھی کرو. اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ چیز بھی اسے دو. عبداللہ بن مبارک کو جو عشق مجازی میں گرفتار تھے، جب احساس ہوا اس سے توبہ کی، آئندہ زندگی بھر اس جرم کے قریب نہیں گئے، اور امام اعظم کے شاگردوں کے حلقے میں بھی داخل ہوئے، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ داتا گنج بخش علی حجویری جیسے بندے نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک وہ ہے جو علماء کا بھی سردار ہے، اولیاء کا بھی سردار ہے. یہ توبہ ہے. ہمارے ہاں تو توبہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ساری عمر خود بھی سود کھاتا ہے، بینک مینیجر لوگوں کو بھی کھلاتا ہے. اچھا یہ بھی معاشرے کی عجیب روش ہے جی، جو کسی کو قرض دے کے سود لے وہ سودی، اور جو بینک کی کرسی پہ بیٹھ کے ساری عمر سود کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے وہ حاجی صاحب. وہ عموماً مسجد کا متولی بھی ہوتے ہیں، صف اول میں امام کے پیچھے بیٹھتا ہے، اسے اقامت پڑھنی نہیں آتی. امام کا اگر کوئی مسئلہ بن جائے وہ مصلی چھوڑ دے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، اہل ہی نہیں ہوتا، نہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے. اکثر بوڑھے ساری عمر رشوت کھا کھا کے توبہ کر کے وہ صف اول پیسہ قبضہ جماتے ہیں کہ وہاں وہ دوسرے کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. ہر مسجد میں ایسا ایک جاہل حاجی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتا. اس کے بعد 2 ٹکے زیادہ ہوتے ہیں. شب قدر میں یا عید کے دن وہ صف اول میں نظر آنے والا، اس کی مثال تو شیخ سعدی کے اس فرمان کے مطابق ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شبد پرہیزگار. جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ شیوہ پیغمبری ہے. وقت پیری گرگ ظالم نی شبد پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بوڑھا شکاری بھیڑیا بھی وہ صوفی بن جاتا ہے. کیوں؟ اب آزاد کام نہیں کرتے، شکار کر جو نہیں سکتا، اب یہ کسی کا حق مار نہیں سکتا نا، رشوتیں لے نہیں سکتا، نوکری ختم ہو گئی. تو اب وہ رشوت کے مال سے اور سود کے مال سے پہلا کام کیا ہوتا ہے جی؟ حج کرنا ہے. حاجی صاحب نے اڑوس پڑوس میں غریب بھوکے مار رہا ہوں، لیکن اس نے ہر سال عمرہ کرنا ہے اور صف اول پہ قبضہ رکھنا ہے اور مسجد کی کمیٹی میں شامل ہو جانا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے 100 چوہے کھا کے دلی حج کو چلے.
تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ میں معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی ہے، اور صرف رب سے معافی کافی نہیں، جن جرموں کا تعلق حقوق و لباس سے بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری. توبہ نصوحہ کی دوسری مثال، ہمارے معاشرے میں ایک جرم ہے جو کہ حدیث کی روشنی میں ام الخبائث کہلاتا ہے، شراب نوشی. حدیث پاک میں اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا. تمام خباثتوں کی اصل، جڑ اور ماں. ام کا معنی ہوتا ہے جڑ اور اصل. ماں کو بھی عربی میں ام اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کی اصل ہے اور بنیاد ہے. ام الخبائث، تمام خباثتوں اور رذالتوں اور نجاستوں کی بنیاد شراب، جس کا ابتدائی لفظ شر سے ہے. بشر میں بھی اینڈ پہ شر ہے اور شراب کے شروع میں شر ہے. شر پلس شر جب ہوتا ہے تو وہ نجاستیں اور وہ خباثتیں لاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے اسے ام الخبائث قرار دیا. توبہ نصوحہ وہ توبہ جو اوروں کے لیے نصیحت بنے. اس کی دوسری مثال حضرت بشر حافی ہے. یہ اس توبہ نصوحہ سے پہلے مشہور شرابی تھے یہ بشر حافی. اللہ کی طرف سے جب وقت آیا نا ہدایت کا تو اسباب بھی پیدا ہو گئے. شراب کے نشے میں دھت بشر حافی بغداد کی گلیوں میں جا رہا ہے تو اچانک نظر پڑ گئی ایک کاغذ پہ جس پہ خدائے بزرگ و برتر کا نام لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کام گیا، اٹھایا، اسے خوشبو لگائی، چوما آنکھوں پہ رکھا اور ایک بلند جگہ پہ احترام سے رکھ دیا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ نگل لیا، پیٹ میں چلا گیا. اسی رات جب سوئے تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں حضرت غیبی نے آواز دی کہ بشر تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم نے تمہارے سابقہ گناہوں کو بخش دیا. تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارا نام بلند کریں. خواب کی بات سمجھ کے آئی گئی کر دی. دوسرے دن، تیسرے دن، پھر یہاں تک کہ ایک بندہ بلانے آیا. اسے یہ خواب میں بار بار، یعنی ڈائریکٹ انہیں خواب نہیں آیا، ایک بندے کو خواب آیا اور وہ یہ سوچ کے کہ یہ شرابی ہے، اس کے بارے میں ایسے پیغام، یہ میرا وسوسہ ہو. تیسرے دن وہ پیغام لے کے آیا تو اس وقت بھی شراب کے نشے میں دھت شراب خانے میں. جب بتایا گیا کہ وہ تو اس حالت میں کہا اللہ کا پیغام لایا. جب یہ بات کانوں میں پڑی تو فوراً کام کر باہر نکلے اللہ کا نام سن کے، کیونکہ وہ نکل لیا تھا تو اثر تو کر گیا تھا. تو باہر آئے تو پیدل ننگے پاؤں وہ باہر آئے. یہ پیغام سنا تو کام اٹھے اور کھڑے کھڑے اسی وقت ندامت کے ساتھ سچی توبہ کی. وہ توبہ نصوحہ کہ پھر عمر بھر شراب کے قریب نہیں ہے. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے، یہ ان کا لقب ہے، نام تو بشر ہے. حافی ننگے پاؤں چلنے والے، ساری عمر اس وقت کی قدر کرتے ہوئے جس وقت سچی توبہ نصیب ہوئی تھی. حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں تھے، اس وقت کا احترام کرتے ہوئے عمر بھر جو ہے وہ ننگے پاؤں رہے. اور اللہ نے پھر اپنی مخلوق کے دل میں سچی توبہ کرنے والے کا احترام کتنا ڈال دیا کہ بغداد معلیٰ کے جتنے چوپائے تھے ان راستوں پہ کبھی بھی گوبر نہیں کرتے تھے جہاں سے بشر حافی کا گزر ہوتا. یہاں تک کہ ایک مشہور شاہراہ پہ جہاں حضرت بشر حافی کا اکثر گزر ہوتا، ایک بندے کے جانور نے چوپائے میں ایک دن پخانہ کر دیا، گوبر کر دیا، تو اسے ندامت ہوئی، احساس ہوا. پھر اس کے ذہن میں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بشر حافی انتقال کر گئے ہوں، ورنہ تو اللہ کی یہ مخلوق بھی ان کا احترام کرتی ہے. معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت بشر حافی دنیا سے پردہ کر. یہ ہے توبہ نصوحہ. تیسری اور آخری مثال حضرت حبیب اجمی، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری جو امیر المومنین مولا المسلمین حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کا انہوں نے شیرخوار کی عمر میں دودھ پیا ہے. ان کی والدہ حضرت ام المومنین کی خادمہ تھی. تو
انہوں نے چند موقعوں پر حضرت ام المومنین کا دودھ پیا ہے، اس کا اثر تھا کہ ان کے بعض میں لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے اور تائب ہوتے تھے۔ ان کے دور میں ایک مشہور سود خور تھا حبیب اجمی، کیونکہ یہ تو زمانہ جاہلیت سے سود کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے نا کہ قرض دو اور اس پر سود لگاؤ، جتنا سود کی شرح مقرر کی ہے اگر اس ٹائم پہ وہ سود نہ دے تو پھر وقت بڑھنے سے شرح سود اور بڑھا دیتے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود مت کھاؤ۔ مفسرین نے اس کی شرح میں تفسیر میں یہی سود لکھا ہے کہ سود لگایا پہلے تو اضافے کے ساتھ قرض کی واپسی، پھر وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا اس پہ اضافہ۔ حدیث پاک کے مطابق اس میں اس طریقے سے ایک پیسہ کھانا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کے مترادف، ایک روایت کے مطابق کعبے میں اپنی ماں سے بدکاری کے مترادف۔ اور ہم اسے حاجی صاحب کہتے ہیں جو ساری عمر بینک مینیجر کی حیثیت سے سود کھاتا ہے اور ریٹائر ہو کے مسجد کا متولی ہوتا ہے، مدرسے کا متولی ہوتا ہے۔ جو قرض پہ سود دے وہ سودی اور وہ منہ لگانے کے قابل نہیں۔ معاشرے والے اگرچہ اس کو بھی منہ پہ نہیں کہتے لیکن دل میں اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس بدبخت کو حاجی اور مسجد کا متولی قرار دیتے ہیں جس نے گویا دھڑلے سے سودی کام کیا۔ اور یاد رکھیں سود وہ حرام کرتی ہے کہ اس کو حلال جاننا سرے سے ایمان سے خارج کر دے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور قرآن میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سودیوں سود چھوڑ دو ورنہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو۔ دو جرم ایسے ہیں جس پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، ایک اللہ کے بندوں سے عداوت، حدیث بخاری میں من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ایک سودی سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں سودی سے اللہ کے اعلان جنگ ہے، سودی سے اور سعودی سے نہیں، وہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں۔ حتیٰ کہ اہل بیت اور صحابہ کے مزارات ان بدبختوں نے اکھیڑ پھینکے۔ ان کے بڑے گرو ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب میں گنبد خضرا کے بارے میں لکھا ہے کہ میں قادر ہوا تو اس کو گرا دوں گا، یہ گرانے کے قابل ہے۔ اور لوگ گھروں میں کتنے بیوقوف ہیں، رمضان میں جی طارق جمیل جی بڑا الو کا پٹھا، وہ ایسا منافق ہے کہ ہر قارون وقت اور نمرود وقت جو حاکم ہوتا ہے ظالم، اس کے وہ گن گاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور دوسرا نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے، اگر کسی کے دل میں شرم اور احساس کا ذرہ بھی ہو گریبان میں جھانکے جو اس کو سنتا ہے، نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے۔ اس نے گنبد خضرا کے بارے میں کہا کہ اس کو گرا دو، یہ بدھ ہے۔ گنبد خضرا کے بارے میں اس نے یہ بکواس کی ہے۔ بڑا اچھا آدمی ہے جی وہ، کیونکہ منافق بڑا ہے۔ ختم نبوت پہ حملہ ہو، ناموس رسالت کو فرانسیسیوں نے کیا یا جس بدبخت نے بھی کیا، کبھی اس خبیث کو بولتے ہوئے دیکھے گونگا شیطان ہے۔ حدیث پاک میں الساکت للحق کے شیطان و اخرس، حق سے چپ رہ جانے والا گونگا شیطان ہے۔ وہ بڑا اچھا ہے جی کیونکہ گونگا شیطان ہے، تو گنبد خضرا کو گرانے کا ٹاسک دے رہے ہیں۔ تو سودی کی بات آئی، آخری میں توبہ نصوحہ کی مثال دیتا ہوں۔ حبیب اجمی قرض دیتا تھا، قرض پہ سود لیتا تھا، وقت مقرر پہ وہ سود سمیت قرض نہ ملتا اس پہ پلس اور قرض پہ سود لگاتا، یعنی سود در سود۔ ایک مرتبہ جب وہ سودی پیسہ لے کے آیا، گھر میں دیا سامان خرد و نوش، بیوی نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی اور دروازے پہ ایک بھیکاری آیا۔ اس نے بڑی بے دردی سے، جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں، جو پیشہ ور بھیکاری ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں چاہیے، حوصلہ شکنی چاہیے، لیکن سمجھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں ہدایت حاصل ہو۔ اور جو پیشہ ور نہیں اسے تو دینا چاہیے، اور نہیں دے سکتے تو انکار کا انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کی دل شکنی۔ بہرحال وہ جو آج کل انداز ہے وہی اپنایا، اسے جھڑک کے واپس اندر ہوئے تھے، بیوی میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر حضرت بشر حافی کا اکرام اس نے جانوروں سے کرایا تو یہاں تو انسانوں کی بات ہے۔ جا رہے تھے تو اسی محلے کے کچھ بچے وہ کھیل رہے تھے، جو بھی اس زمانے کی کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ جاتے ہوئے جب ان کو دیکھا تو ان بچوں کا جملہ اور تھا، سچے تائب ہو کر پلٹے تو جملہ اور تھا، ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ جاتے ہوئے بچے کہتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے بچوں ہٹ جاؤ، حبیب سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد ہم پہ نہ پڑ جائے کہ ہم بھی بدبخت ٹھہرے۔ دل میں چوٹ تو پہلے لگی ہوئی تھی، وہ چوٹ اور بڑھ گئی، اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئے خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں اور سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ کو ایسی منظور ہوئی کہ واپس آ رہے وہی بچے ہیں، وہی کھیل ہے، وہی حبیب اجمی ہے۔
اور وہی بچہ پکارتا ہے بچوں ہٹ جاؤ، حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو ہمارے پاؤں کی گرد اس پہ پڑ جائے اور یہ خدا کا دوست ہے، ہم کہیں خدا کے ہاں بدبختوں میں نہ لکھیں۔ یہ ہے سچی توبہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہم سارے میرے سمیت اپنے اپنے گھربانوں میں جھانکے ان بڑے بڑے جرموں میں سے یا کسی بھی جرم میں جو خدا کے ہاں جرم ہے، اسلام میں جرم ہے، ہم مبتلا ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، بندوں سے اگر اس کی تلافی کا معاملہ ہے بندوں سے بھی تلافی کریں۔ مسجد کوٹبلا شریف سے منسوب ادارہ ہے، اور میں تو ہمیشہ سے اہل سنت کی مساجد اور مدارس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ احساس دلاتا رہتا ہوں۔ یہ جامع غوثیہ رضویہ مقصودیہ حضرت پیر خواجہ مقصود علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر باقر شاہ صاحب کوٹبلا شریف والوں کے حوالے سے حفظ اور نازہ کی تعلیم کا یہ رہائشی ادارہ ہے جس میں بچے فی سبیل اللہ تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ محلہ تاجدار ختم نبوت چکی شہر جی پی روڈ ڈابا، وہاں سے ان کے یہ نمائندے آئے ہیں۔ تعمیرات کا کام بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو وہ نقدی کی صورت میں اور جو سامان کی صورت میں جس طرح تعاون کر سکتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، اور اہل سنت و جماعت کا جہاں بھی کہیں کوئی مسجد یا مدرسہ بن رہا ہو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یقین مانیں میں نے جو تھوڑا سا دوران تقریر بھی وہ سردردی بیان کی کہ یہ جاہر پیروں کو جو کاریں اور کوٹھیاں بنانے کے علاوہ کچھ نہیں بناتے، آپ کے جیبیں خالی کرنے، اور آپ تو بدعقیدگی بھی اتنی آ گئی ہے کئی پیروں میں۔ چلو پہلے یہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ اپنے بزرگوں کے عقیدے پر ہیں، اہل سنت ہیں، یہ اچھے نہیں تو ان کے اباء و اجداد تو اچھے تھے۔ اب تو بدعقیدہ ہو گئے، کوئی ایران کا پیسہ کھا کے شیعہ بن رہا ہے، کوئی سعودیوں کے ڈالروں پر وہ نجدی بن رہا ہے، اور ہم ہیں جاتے ہیں بے روزگاری کا رونا رونے، اور جو کرایہ لے کے گئے ہوتے ہیں وہ بھی اس چبل کو دے کے آتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، مراکز کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں۔ جس قوم نے اپنی مسجدیں اور مدرسے آباد نہ کیے، آنے والے دور میں انہیں پڑھے لکھے امام نہیں ملیں گے۔ جوہلا کی اقتدا کرنی پڑے گی، اور حدیثوں سے ثابت ہے لوگ جوہلا کو سردار بنائیں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، یہ ان کے پیچھے چلیں گے، وہ خود بھی بھٹکیں گے اور انہیں بھی بھٹکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و سنت عطا فرمائے۔